بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے 5ویں حصے کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ شہزادہ حسین حضرت علی اکبر نے جب ابا جان کی یہ گفتگو سنی تو عرض کی کہ اے ابا جان، آپ نے یہ کیسی بات بیان فرمائی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سفین کے سفر میں آپ کے دادا سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ اس مقام پر پہنچا تو میرے بابا سواری سے اترے اور بھائی حسن علیہ السلام کی آغوش میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ میں بابا جان کے سرہانے بیٹھا تھا کہ اچانک آپ بیدار ہوئے اور رونے لگے۔ بھائی نے وجہ پوچھی تو ابا جان نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس صحرا میں ایک خون کا دریا جاری ہے اور میرا حسین اس میں گر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، مگر کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ پھر بابا جان نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے بیٹے، تجھے اس صحرا میں ایک خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تب میں نے کہا، ابا جان، اس وقت میں صبر کروں گا۔ پھر بابا جان نے فرمایا کہ ایسا ہی کرنا، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا اجر شمار میں نہیں آ سکتا۔ بعد ازاں امام علی مقام اس جگہ گھوڑے سے اترے اور جب آپ کے قدم مبارک کربلا کی مٹی پر پڑے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا۔ پھر زمین سے غبار اٹھا جس سے امام علی مقام کے گیسو سے مٹی لپٹ گئی۔ سیدہ کلثوم نے پوچھا، بھیا میں نے عجیب حال دیکھا ہے، اس صحرا سے وحشت آتی ہے۔ تب امام علی مقام نے اپنی بہن اور باقی بیبیوں پر یوں وصیت کی کہ جب آپ مجھے اس مقام سے گھوڑے سے گرتا دیکھو اور میرے سر کو کٹا ہوا اور جسم تیروں سے چھلنی دیکھو تو صبر کرنا، سر کے بالوں کو برہنہ نہ کرنا۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں تو اس نے امام حسین کی طرف خط لکھا کہ یزید نے مجھے کہا ہے کہ میں اس وقت تک بستر پر چین سے نہ بیٹھوں جب تک حسین ابن علی سے بیعت نہ لے لوں، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر اس کی طرف بھیج دوں۔ قاصد نے خط کا جواب مانگا مگر امام نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد کا قاصد جب واپس چلا گیا تو اس نے سب بتا دیا کہ امام حسین نے خط پھینک دیا اور جواب بھی نہیں دیا۔ تب ابن زیاد لعین کو اور غصہ آیا۔ اس نے اہل مجلس سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عراق کی حکومت چاہتا ہے، بس حسین سے جنگ میں پہل کرے۔ سب خاموش رہے تو ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو پاس بلا کر کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ تو بڑے عرصے سے رے کی حکومت کا خواہش مند ہے جس میں بڑا مال و دولت ہے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم نامہ تحریر کروا دیا۔ ابن سعد لالچی آدمی تھا، فوراً مان گیا۔ پھر ابن زیاد نے کہا، اے ابن سعد، میں تیری سپہ سالاری میں لشکر دیتا ہوں اور خزانے سے 50 تھیلے نقد رقم بھی تجھے دیتا ہوں، اور یہ سب اس شرط پر ہے کہ تو حسین ابن علی کو یزید کی بیعت پر آمادہ کر، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ابن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے امام حسین کو خط لکھا اور یزید کی بیعت کے لیے کہا تو امام نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تب ابن سعد نے انکار حسین کی خبر ابن زیاد کو دی، جس سے وہ بھڑک اٹھا اور اس نے حسین بن نمیر، شیس بن ربیع اور شمر ذی الجوشن کو تمام سواروں اور پیادوں کا لشکر دے کر ابن سعد کے پیچھے بھیج دیا۔ ابن سعد کو پیغام پہنچا دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر اس وقت تک پانی بند کر دیا جائے جب تک وہ یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی غازی عباس علیہ السلام سے فرمایا
کہ ان لوگوں سے کہو کہ اب شام ہو چکی ہے، لہٰذا آج رات جنگ نہ کریں، آج رات ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر کے لوگ اس بات پر آمادہ ہونے کے بعد پہرے پر مامور ہو گئے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ خواتین کی حفاظت کی جا سکے۔ خندق کھودنے کے بعد اس میں لکڑیاں ڈال دی گئیں اور امام حسین علیہ السلام نے آگ لگانے کا حکم دیا تاکہ یزیدی شب خون نہ مار سکیں۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو مالک بن عروہ گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے حسین، معاذ اللہ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی تو نے اپنے لیے آگ جلا لی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے عرض کی، اے ابن رسول، مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں تیر کو اس کے حلق کے پار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا، تو دیکھ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ۔ پھر امام نے قبلہ رو ہو کر دعا کی، اللہم جرہ الی النار، یا اللہ اسے اس کے بدلے آگ میں ڈال دے۔ بس کیا تھا، ہوا کچھ یوں کہ مالک بن عروہ کے گھوڑے کا پاؤں ایک گڑھے میں پڑ گیا، جس بنا پر وہ نیچے گر گیا، لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا سرپٹ پورے میدان میں دوڑنے لگا اور بالآخر اس کو خندق والی آگ میں جھونک دیا اور امام حسین علیہ السلام کا گستاخ جہنم واصل ہوا۔ مالک بن عروہ کے انجام پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور بلند آواز سے دعا کی، یا اللہ ہم تیرے رسول کے اہل بیت و ذریت ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ ابن اشعث بولا، تیری رسول سے کیا رشتہ داری ہے جو ہر وقت لاف مارتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے دکھ بھرے لہجے میں دعا کی، یا اللہ ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے رسول کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ فاز فی الیوم ذلا عاجلا، بس آج ہی اس کو ذلت سے ہمکنار کر۔ اسی وقت اسی پلید ابن اشعث کو رفع حاجت نے مجبور کیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر رفع حاجت کے لیے بیٹھا کہ اچانک ایک بچھو نے اس کی شرمگاہ پر ڈنگ مارا اور وہ برہنہ حالت میں نجاست پر گرا اور ذلیل ہو کر واصل جہنم ہوا۔ کچھ دیر بعد جادہ کرنی نام کا ایک لعین آیا اور امام حسین سے کہنے لگا، اے حسین، تو فرات کے اس پانی کو دیکھ رہا ہے جو بحر مواج کی طرح بہہ رہا ہے، مگر خدا کی قسم تجھے ایک قطرہ نصیب نہ ہوگا اور تو پیاسا ہلاک ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو غمگین ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے حسین یوں بلند ہوئی، یا اللہ اس کو پیاسا ہلاک کر دے۔ اسی وقت اس کا گھوڑا اس کو گرا کر بھاگ نکلا اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا، جس سے اس پر پیاس غالب آ گئی اور وہ العطش العطش پکارنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو پانی پلانے کی بہت کوشش کی مگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہ جا سکا اور وہ اسی طرح شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر جہنم جا پہنچا۔ 10 محرم الحرام کی رات خانوادہ اہل بیت نے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں بسر کی اور صبح نماز فجر پڑھی۔ ابھی امام علی مقام دعا سے بھی فارغ نہ ہوئے تھے کہ جنگ کے نکارے پر چوٹ پڑنے لگی۔ سوار اور پیدل جوک در جوک صفیں سیدھی کرنے لگے تو امام علی مقام کی جانب سے بھی صفیں بنا دی گئیں۔ جب دونوں صفیں آراستہ ہو گئیں تو امام علی مقام نے ایک خطبہ دیا جس میں اپنا تعارف کروایا اور ان کے کیے ہوئے وعدے یاد کروائے، اور وہ خطوط جو انہوں نے لکھے تھے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے، مگر سب بے وفاؤں نے خطوط کا انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی دغا بازی اور غداری سے حیران ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا،
ان خطوط کو آگ میں ڈال دو، اور اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ میں نے ان پر اتمام حجت کر دیا، اور اب مجھ پر ان کی طرف سے کوئی حجت باقی نہیں۔ ابن سعد بدبخت بولا، اے حسین، ان باتوں سے اب کچھ فائدہ نہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا ہم آپ کو تلوار کی ضرب سے ہلاک کر دیں گے۔ پھر ابن سعد نے کمان سے تیر نکالا اور کہا، اے اہل کوفہ، گواہ رہنا، کل کو امیر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گواہی پر کھڑے ہونا کہ حسین ابن علی پر سب سے پہلے تیر چلانے والا میں ہوں۔ پھر اس بدبخت نے لشکر حسین علیہ السلام پر تیر چلا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، یہودیوں پر اللہ کا غضب ہو کہ انہوں نے سختی کا وقت دیکھا تو کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ پر اللہ کا غضب ہو کہ انہوں نے سختی کا زمانہ دیکھا تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اس وقت اس موقع پر تم پر غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اور میں اس وقت صبر کی راہ پر چلنے والے سالکوں کی طرح صبر کے راستے پر چلنے سے انحراف نہیں کروں گا۔ تھوڑے عرصے تک ظلم کے نتائج ظالموں تک پہنچ جائیں گے اور وہ ذلت کی گہرائی میں گرفتار ہوں گے۔ میں منتظر ہوں کہ تمہارے کردار کے مطابق تمہاری گفتار کی سزا تمہیں بہت جلد ملنے والی ہے۔ بعد ازاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو اپنے لشکر کی طرف موڑا اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن کا ہے۔ ایک قول کے مطابق مخالف لشکر کی تعداد 17,000 اور ایک روایت کے مطابق 32,000 تھی، جبکہ صحیح تر روایات میں ہے کہ لشکر یزید کی تعداد 22,000 سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی، جن میں اہل شام اور اہل کوفہ موجود تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب جنگ کی صفیں تیار ہو گئیں تو دونوں طرف سے نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں کہ جنگ میں پہل کون کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی کی اس بات کو یاد رکھا ہے کہ جب تک مخالف جنگ کی ابتدا نہ کرے اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ لشکر مخالف کی پہلی صف میں حر بن یزید الریاحی کھڑے تھے۔ انہوں نے جب اس حال کا مشاہدہ کیا تو اپنا گھوڑا ابن سعد کے پاس لے گئے اور کہا، اے ابن سعد، کیا تو حسین ابن علی سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، اس جنگ میں بہت سے سر جسم سے جدا ہوں گے۔ حر بن یزید ریاحی نے کہا، کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ جب حر بن یزید الریاحی نے ابن سعد کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا تو واپس اپنی صف میں کھڑے ہو گئے۔ حر کے بھائی معصب بن یزید الریاحی نے جناب حر کو خوف زدہ اور پریشان دیکھا تو پوچھا، میں نے تجھے کبھی اتنا خوف زدہ نہیں دیکھا، حالانکہ جب بھی کوفہ کے بہادروں کا نام لیا جاتا ہے تو تیرا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ تیرے جسم کا لرزنا اور دل کا دھڑکنا کس وجہ سے ہے؟ جناب حر نے کہا، اے بھائی، میں ڈرتا نہیں ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان اختیار دے دیا ہے اور سوچ رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں۔ پھر اچانک حر نے جگر خراش چیخ مار کر فرمایا، اے بھائی، بشارت ہو، میرے نفس نے بہشت کو اختیار کر لیا ہے، اور گھوڑے کو چابک لگا کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور قدمین حسین علیہ السلام پر سر رکھ کر عرض کی، اے ابن رسول، مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیں گے، بلکہ میرا خیال تھا کہ یہ معاملہ صلح کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اب چونکہ ان کی بدبختی اور سرکشی ظاہر ہو گئی ہے تو میں آپ کی خدمت اقدس میں لوٹ آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت حر کے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا، اے حر،
بندہ جب گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تو ان کے بھائی حضرت موصب بن یزید الریاحی نے بھی گھوڑے کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف موڑ دیا۔ ابن سعد کے لشکر نے گمان کیا کہ حضرت موصب اپنے بھائی سے جنگ کے لیے گئے ہیں، مگر حضرت موصب نے وہاں پہنچ کر حضرت حر سے فرمایا، اے بھائی، آپ نے خضر راہ بن کر مجھے عذاب کی ظلمت سے نکالا، آب حیات کی معرفت سے روشناس کرایا، میں نے آپ کی موافقت اختیار کر لی ہے اور مخالفین سے بیزار ہوں۔ حضرت حر نے حضرت موصب کو ساتھ لیا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئے اور تمام صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت موصب کو گلے لگایا اور دونوں بھائیوں کے لیے دعائے خیر کی۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل میں روایت کی ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا مجھے اجازت دیں تاکہ میں دشمنوں سے جنگ کے لیے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمارا مہمان ہے، صبر کر کہ کوئی دوسرا آدمی میدان میں جائے۔ حضرت حر نے عرض کی، اے ابن رسول، پہلا شخص جو آپ سے جھگڑنے آیا تھا وہ میں تھا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں پہل کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی اور جناب حر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ ابن سعد نے جب حضرت حر کو میدان میں دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ایک جوان صفوان بن حنظلہ کو کہا کہ جا کر جناب حر کو نرمی اور نصیحت کے ساتھ میرے پاس لے آ، اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ اس عربی شخص ابن حنظلہ نے حضرت حر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت حر نے اس کو اہل بیت اطہار کی فضیلت اور مراتب سمجھائے تو اس نے کہا، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مال و دولت یزید کے پاس ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت حر نے فرمایا، اے خاکسار، تو حق کو جانتے ہوئے بھی ذلت کے ہاتھوں دھوکے کا شربت پینا چاہتا ہے۔ صفوان نے غضبناک ہو کر حضرت حر پر وار کر دیا، جسے حضرت حر نے اپنے نیزے سے روک کر جوش سے بھرپور وار اس کے سینے پہ کیا اور اس بدبخت کو نیزے سمیت اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ جب دونوں لشکروں نے صفوان کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تو شور مچانے لگے۔ صفوان کے 3 بھائی بھی لشکر یزید میں موجود تھے، انہوں نے بیک وقت حضرت حر پر حملہ کر دیا۔ حضرت حر نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک کو کمر سے پکڑا اور زین سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ دوسرے کے سر پر تلوار ماری اور اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ یہ دیکھ کر تیسرا بھاگ نکلا تو حضرت حر نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی پشت پر نیزہ مارا جو اس کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ حضرت حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، اے آقا، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تو حر ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا، میں تجھ سے خوش ہوں اور تو آتش دوزخ سے آزاد ہے۔ واقعہ کربلا کے اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہم اس سلسلے کے 6 حصے میں کریں گے۔